إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک بہترین کڑی کی تصویر آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن آج میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، 4372 صحیح بخاری میں، اور یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے. سیرت کی کتابوں میں سیرت ابن ہشام وغیرہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. سن 6 ہجری کا زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ ہو گئی. مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان یہ صلح ہو گئی کہ اب جنگ بندی کا ہم سب اعلان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنے عرب و عجم کے بادشاہ تھے، سیاسی بڑے رہنما تھے، ان تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے اور اسلام کی دعوت دی، خاص طور سے بڑے بڑے لوگوں کو. انہی میں سے یمامہ ایک ایریا ہے جو بحرین سے لگتا ہوا ہے. وہاں قبیلے بنو حنیفہ کے لوگ حکمراں تھے. سمامہ ابن اثال اس کے سردار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی اپنا ایک خط بھیجا اور اپنے ایک ایلچی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور انہیں دین اسلام کی دعوت دیں. دعوت نامے میں لکھا گیا تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں مامون ہو جائیں گے. بند کر دو، یہ اس کو بند کر دو. آپ اسلام قبول کر لیں مامون ہو جائیں گے، آپ کی حفاظت کی ضمانت ہم لوگ دیں گے. اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ ڈالا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط جملے استعمال کیے، اپنی زبان درازی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو قتل کر ڈالا. یعنی جو شخص خط لے کر گیا تھا اس کو قتل کر ڈالا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کڈنیپ کرنے کی پلاننگ کرنے لگا. اور اس کے کچھ ہی دن کے بعد مکۃ المکرمہ عمرہ کرنے کے ارادے سے سمامہ ابن اثال نکلتے ہیں، جو کہ اس قبیلے بنو حنیفہ کے لیڈر تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ مشرکین بھی زمانے جاہلیت میں اسلام سے قبل وہ عمرہ کے لیے مکہ آیا کرتے تھے. ان کا بزنس بھی مکہ سے چلتا تھا. یمامہ ایک زرخیز علاقہ تھا، یہاں پر گیہوں کی پیدائش ہوتی تھی. وہ گیہوں وہ مکہ بھیجا کرتے تھے. اب وہ عمرے کے ارادے سے نکلے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرات، آپ کے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ڈیوٹی کی وجہ سے مدینہ کے چاروں طرف پہرا دیتے تھے. الگ الگ ٹولیوں میں مدینہ کے چاروں طرف گھوما کرتے تھے، کیونکہ حالات بڑے سنگین تھے. مسلمانوں نے غزوہ احزاب بھی دیکھ رکھا تھا، باہر سے حملہ آوروں کو بھی دیکھ رکھا تھا، اندر سے آستین کے سانپ کو بھی دیکھ رکھا تھا. اسی لیے کسی طریقے کی
کوئی بھی وہ چوک نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سریے بھیجا کرتے تھے. سریے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی اپنی گائیڈ لائن میں صحابہ کرام کو محاذ پر بھیجتے تھے, آپ خود مدینے میں ہوا کرتے تھے. تو ایسے ہی صحابہ کا ایک سریہ مدینے کے اطراف میں ادھر ادھر چل رہا تھا مدینے کی حفاظت کے لیے. اسی سریے کے لوگوں نے یمامہ کے گورنر ثمامہ ابن اسال کو پکڑ لیا اور قید کر کے مدینہ لے آئے. مدینے میں لائے مسجد نبوی کے اندر, اور مسجد نبوی کے کھمبے سے ان کو باندھ دیا. اب صحابہ کرام جو پکڑ کے لائے تھے وہ تو ثمامہ ابن اسال کو نہیں پہچانتے تھے. ادھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یمامہ کا گورنر پکڑ کے لایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے دیکھا یمامہ کا گورنر مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا ہے. آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا, کیا تم اس کھمبے میں بدے ہوئے قیدی کو پہچانتے اور جانتے تھے؟ صحابہ نے فرمایا, اللہ کے نبی ہم تو انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ امامہ کا گورنر ثمامہ ابن اسال ہے, یہ اپنے خاندان و قبیلے کا سردار ہے. اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا, کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہ کرنا, کسی طرح کی کوئی گستاخی نہ کرنا. اللہ کے نبی کو بخوبی یہ معلوم تھا کہ جو جس حیثیت کا ہو اس کے رتبے کے اعتبار سے اس کے ساتھ پیش بھی آنا چاہیے. یہ ارشاد فرما کر اللہ کے نبی اپنے گھر میں گئے اور اپنے گھر والیوں سے کہنے لگے, آج مسجد نبوی کے ستون میں یمامہ کا گورنر باندھا گیا ہے, جو بھی گھر میں کھانے پینے کے لیے اس کو اکٹھا کر کے اس قیدی کو کھانے کے لیے پیش کیا جائے. خود اللہ کے نبی اپنے گھر سے کھانے پینے کی چیز اس قیدی کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں. مسئلہ نمبر 1 کہ ایک غیر مسلم کو مسجد کے اندر داخل کر دیا گیا بلکہ کھمبے سے باندھ دیا گیا, کیا یہ جائز ہے؟ نان مسلم کا مسجد کے اندر آنا داخل ہونا کیا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے, جب مصلحت ہو, جب کوئی ضرورت ہو تو بلا شک و شبہ غیر مسلم کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے, اس کو داخل کیا جا سکتا ہے. بلکہ اگر کسی کا دوست نان مسلم ہے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہے, وہ اسلام سے مانوس ہے, اس نے کبھی آپ سے خواہش ظاہر کر دی, یار آپ لوگوں کی باتیں بڑی اچھی و نرالی ہوتی ہیں, ہم آپ کے منبر و محراب سے اٹھنے والی آواز براہ راست سننا چاہتے ہیں, تو ہم مسلمانوں کو ثمامہ ابن اسال کی اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اسے لانا چاہیے مسجد میں, اور مسجد کے کسی حصے میں اسے روک دینا چاہیے, یہاں بیٹھو اور یہاں سے تم سنو. بلکہ علماء نے یہاں تک فتوے دیے ہیں کہ آج کے زمانے میں تصویر کشی نہ کر رہا ہو, ویڈیو بنانے کے لیے, بلاگنگ کرنے کے لیے نہ آئے ہو, وہ آئے آپ کی نمازوں کو دیکھنے کے لیے, آپ کی روحانیت بھری تعلیمات کو دیکھنے کے لیے, آپ کی مسجدوں کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے, اور آپ کے ہاں رسول پاک کی جو تعلیمات بتائی جاتی ہیں اس کو جاننے کے لیے آئے. تو بلا شک و شبہ اسے لاؤ, اسے موقع دو کہ وہ سنے اور آپ کی حقیقت کو وہ جانے. کیونکہ ہماری تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ کمرے میں کچھ اور ہو اور مجلس میں کچھ اور ہو, عوام میں کچھ اور ہو اور اپنوں کے درمیان کچھ اور ہو. ہماری تعلیمات واضح اور روشن ہے, سب کے سامنے یکساں ہے. تو ثمامہ ابن اسال کو اس لیے مسجد میں باندھا گیا کیونکہ یہ جائز ہے. البتہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ مشرک تو ناپاک ہوتے, تو وہ ناپاکی جسم کی ناپاکی نہیں ہے, وہ ناپاکی عقیدے کی ناپاکی ہے, وہ ناپاکی سوچ اور فکر کی ناپاکی ہے. چونکہ وہ بت پرستی میں عقیدہ رکھتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں اس کا عقیدہ ناپاک ہے. اگر وہ جسمانی طور سے پاک صاف ہے, جس میں کوئی ظاہری گندگی اس کو نہیں لگی ہے, تو اس کو آپ مسجد کے اندر لا سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ان کو کھمبے میں باندھ دیا گیا. میرے نبی کا اخلاق دیکھو, یہاں میں نبی کریم کے اخلاق کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. کیا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے اور آپ نے ثمامہ ابن اسال کے سامنے آ کر ارشاد فرمایا, ما عندک یا ثمامہ, اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے, کیا سوچ رہے ہو میرے بارے میں, تمہارا گمان کیا ہے, میں تمہیں مار ڈالوں گا یا تمہارے ساتھ کچھ اور کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے ایک کھمبے میں بدے ہوئے قیدی سے اپنے بارے میں گمان پوچھ رہے ہیں, میرے بارے میں کیا سوچتے ہو تم. ثمامہ جانتے تھے کہ میں نے ان کے ایلچی کو قتل کیا ہے. آپ ذرا سوچئے مسجد میں باندھنے کا کیا اثر ثمامہ کے اوپر پڑا ہوگا. شارحین نے اور اس کے فوائد لکھنے والوں نے صفحہ قرطاس پر بڑی باریکیاں لکھی ہوئی ہیں.
ایک نمونہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. مسجد بھی وہ مسجد جس کو مسجد نبوی کہا جائے، جس مسجد کا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس مسجد کے مقتدی ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام ہو، اس مسجد کی روحانیت، اس مسجد کی تلاوت قرآن کا عالم کیا ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کی جو قرآن پڑھنے کی تاثیر تھی وہ الگ ہی لیول کی تھی. جبیر ابن مطعم، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک بار میں مغرب کی نماز میں مسجد نبوی تشریف لایا، میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور کی تلاوت کر رہے ہیں. سورۃ طور ایک لمبی سورت ہے، تو مغرب کی نماز میں بھی لمبی سورت کبھی کبھار تلاوت کی جا سکتی ہے. جبیر ابن مطعم فرما رہے نبی پاک کی زبان سے قرآن پاک سورہ طور کی تلاوت میں سن رہا ہوں. جب اللہ کے نبی پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچ گئے، اللہ کے نبی فرما رہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. اس کا معنی یہ ہے یہ دنیا والے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. کیا یہ جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں یہ خود پیدا کیے گئے ہیں یا ان کو کوئی اور پیدا کرنے والا ہے، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ آسمانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، زمینوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا. بل لا یوقنون، لیکن ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. جبیر ابن مطعم فرما رہے نبی پاک کی زبان سے قرآن کریم کی یہ تلاوت میں سن رہا ہوں، کاد قلبی ان یطیر، جو میرے اوپر نبی کی زبان سے نکلنے والے قرآن کی آیتوں کی تاثیر ہو رہی تھی، مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرا دل ہواؤں میں اڑنے لگا، میرا دل فضاؤں میں تیرنے لگا، میرے دل کو اللہ نے پنکھ عطا فرما دیا، اب یہ فضاؤں کی سیر کرنے لگا، یہ عالم میرے دل پہ نبی کی قرآن کا ہونے لگا. وہ لوگ تو عربی سمجھتے تھے، قرآن جو پڑھی جا رہی ہے براہ راست میننگ دلوں میں اتر رہی ہے، کانوں میں آواز جا رہی ہے. اب یہی منظر آپ ثمامہ ابن اسال کو دیکھیے، مسجد میں باندھے گئے، امامت بھی ہو رہی اسی مسجد میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے حال چال بھی لے رہے ہیں، اسی مسجد میں فوج کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. پورے 3 دن تک اسی مسجد کے کھمبے سے بدھے رہے. قرآن کی تلاوت بھی انہوں نے نبی سے سنی ہوگی. صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نبی کریم کی قرأت دیکھی، صحابہ کا اخلاق دیکھا، میرے نبی پاک کا کردار دیکھا. اللہ کے نبی حجرے سے تشریف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ماذا عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہاری کیا حالت ہے، کیا فرماتے میرے بارے میں؟ ثمامہ نے میرے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا اندی خیر یا محمد، اے محمد میں تمہارے بارے میں اچھا ہی سوچ رہا ہوں، میں تمہارے بارے میں حسن ظن رکھ رہا ہوں. اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو میں قتل کا مستحق ہوں، کیونکہ میں نے تمہارے ایلچی کو قتل کیا ہے، تمہارے ایک آدمی کو قتل کر چکا ہوں، اس کا خون میرے سر ہے. ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم حق پہ ہو، یعنی میں قتل کا مستحق ہوں، میرے سر پہ ایک مظلوم انسان کے قتل کا فدیہ پڑا ہوا ہے. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر آپ نے مجھے معاف فرما دیا، آپ نے میرے اوپر انعام کر دیا، اکرام کر دیا، رحم کر دیا، مجھے زندہ جانے دیا، تو آپ مجھے شکر گزار لوگوں میں سے پاؤ گے، یعنی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ اگر زندہ چھوڑ دو گے. اور آگے پھر فرمایا وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اے محمد ایک آفر بھی سن لو، اگر آپ کو مال و زر کی دولت کی لالچ ہے، اس کے لیے مجھے پکڑا ہے، یعنی جو کڈنیپر کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ کانسیپٹ بھی پیش کیا، کہا اگر آپ کو مال و زر کی لالچ ہے فصل تُعْتَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، جتنا آپ چاہو گے آپ کے قدموں میں وہ مال و زر ڈال دوں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کردار ایسا ہو کہ دشمن بھی آپ کی کردار کی گواہی دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا نرالا تھا، سامنے والا نبی کریم سے دشمنی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اللہ کے نبی اس کے حال چال پوچھ رہے ہیں. قرآن میں سچ کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر آپ تو اخلاق کریمانہ کے ایک بلند مقام پر فائز ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آگے والے دیکھیں گے، آنے والے دور میں دیکھا جائے گا، آپ بھی دیکھیں گے، وہ لوگ بھی دیکھیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم لوگوں میں سے جو آپ کو پاگل کریں، حقیقت میں پاگل پن کون کر رہے ہیں؟ آپ تو اخلاق والے ہیں، آپ کی اخلاق مندی کو لوگ پاگل پن کہہ رہے ہیں. آج بھی لوگ جب کوئی بہت زیادہ شریف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پاگل ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، پیارے پیغمبر چلے گئے. آپ نے ریٹرن میں کوئی جواب نہ دیا، چلے گئے. دوسرا دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر آپ نے فرمایا ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ حال چال بتاؤ، کیا حال ہے، کیا گمان ہے میرے بارے میں تمہیں ماروں گا یا چھوڑ دوں گا؟ پھر سے انہوں نے کہا جو میں نے کل جواب دیا تھا وہی جواب دے رہا ہوں، ہاں اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے شکریہ میں ادا کروں گا.
اللہ کے نبی نے پھر کوئی جواب نہ دیا، واپس چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ کے فرما رہے ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ تمہاری کیا حالت ہے، کیا فرماتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے گا؟ پھر سے پلٹ کے وہی جواب دے رہے ہیں ان تقتلنی تقتل زادم، اگر آپ مجھے مارو گے تو میرے سر تو خون لگائی ہے، اس کو آپ بدلہ لے لو گے، وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ چھوڑ دو گے تو آپ کا شکریہ ہے، مال و دولت چاہیے بولو، خزانے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تیسرے دن جواب دینا ضروری سمجھ لیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اے میرے جانثارو اطلقوا سمامہ، سمامہ کو آزاد کر دو، ان کی بیڑیاں کھول دی جائے، ان کے ہاتھوں کو آزاد کر دیا جائے، ان کے پیروں کو کھول دیا جائے، اطلقوا سمامہ، سمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ میرے نبی نے کتنے جملے ارشاد فرمائے، ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے، اطلقوا سمامہ، سمامہ کو آزاد کر دو۔ اس کے علاوہ کیا آپ نے کہا؟ اب آزادی مل گئی، کھمبے سے کھول دیے گئے، صحابہ کرام نے کھول دیا، نکلے مسجد سے اور بھاگے بھاگے گئے کھجور کے ایک باغ کے اندر، پانی کا ایک چشمہ تھا، وہیں ٹھہر گئے۔ ہدایت جب مقدر میں ہوتی ہے تو بھاگنے والے کو بھی رب العالمین پکڑ کے ہدایت دیتا ہے، وسائل و ذرائع اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، قیمتی باتیں، اچھے لوگوں کو دیکھنے، نبی پاک کی سنت، صحابہ کرام کا مشن، صحابہ کا عمل، ان کا منہج سوچنے اور سمجھنے دیکھنے کا موقع اللہ میسر عطا فرماتا ہے تاکہ تم تک ہدایت پہنچ جائے۔ کھجور کے باغ میں کھڑے ہو گئے، پانی کے بغل میں غسل کیا، طہارت حاصل کی، پھر مسجد کے اندر واپس بھاگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ تشریف فرمائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے۔ یہاں پر بھی ایک مسئلہ سمجھیں، کیا اسلام لانے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو جمہور کا موقف یہی ہے کہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ اسلام لانے کے بعد انسان جلدی سے جلدی چاہتا ہے کہ لاؤ میں قرآن پڑھوں، لاؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھوں، تو ظاہر سی بات اس کو نماز پڑھنا ہے تو طہارت ضروری ہے، تو اس کے لیے وہ پہلے غسل کر لے تو اچھی بات ہے، ورنہ اسلام قبول کرنے کے لیے، کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے غسل کرنا واجب اور فرض نہیں ہے، ہاں قابل تعریف ہے، مستحب ہے، جیسے کہ ثمامہ ابن اسال نے کیا۔ اب دیکھیے ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ بن گئے، ابھی تک سید بنی حنیفہ تھے، بنو حنیفہ کے سردار کہے جاتے تھے، امامہ کے گورنر کہے جاتے تھے، ابھی تک کھمبے کے اندر ان کا بدن بدھا ہوا تھا، اب ان کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بچ چکا ہے، اب بغیر باندھے وہ مسجد سے بھاگنے والے نہیں، تھوڑی دیر پہلے ان کو مسجد میں روکنے کے لیے رسیوں کی ضرورت پڑی تھی، اب دل ایسا لگا محمد عربی سے کہ بغیر باندھے آدمی بھاگ نہیں رہا ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہاں ذرا رک کر کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا، یہ ثمامہ کی کائنات کیسے بدل گئی اتنی جلدی، صرف 3 دن میں؟ واٹ اے گریٹ امپیکٹ، کیا شاندار تاثر ان کے اوپر پڑا ہے۔ اخلاق کا کردار ہے، آنکھوں دیکھا حال اس کا کردار ہے، عربی کی سمجھدانی کا کردار ہے۔ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کے کوائف اور بواعث پر علماء کرام نے کلام کرتے ہوئے کہا، ایک تو وجہ ہے کہ نبی کریم کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، دوسری وجہ ہے کہ قرآن کو سمجھ بھی رہے، ابھی آ بھی رہی ہے، اور تیسرے یہ کہ جو اسلام کے پرچارک ہیں، جو عملی نمونہ کے مظاہر ہیں، صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون سا انسان ہے، اسی آبادی کا میں بھی ہوں، لیکن ہم میں ان میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، ہم میں ان میں تو بہت فرق ہے۔ یہ اپنے نبی کے اشارے پہ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھتا ہوا روک رہے ہیں، میں بدتمیزی کر رہا ہوں، لیکن یہ میری شان میں کوئی گستاخی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیڈر نے منع کر رکھا ہے۔ بہت ساری چیزوں سے متاثر ہو گئے، اس کو یوں کہیے کہ جو غلط فہمیاں ان کے دماغوں کے اوپر پردہ ڈال رکھی تھیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا، دل کے دروازے کھلے اور اسلام قبول کر لیا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اسلام کے متعلق اور اہل سنہ والجماعہ کے متعلق، ہمارے اور آپ کی مساجد و مدارس کے متعلق۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے علماء نے اس واقعے سے استنباط کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوں ہی انسان کو ہدایت مل جاتی، نہیں، ہدایت ملنے کے لیے انسان کو ہدایت کی طلب چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اہتداء ہوگی تب ہدایت ملے گی۔ اس لیے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھنا ہوگا، صحابہ کرام کو دیکھنا ہوگا، جیسے کہ ثمامہ ابن اسال کو مسجد میں باندھ کر دکھایا گیا،
انہوں نے نبی کو دیکھا ہے, انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے, تب جا کے غلط فہمی دور ہوئی ہے. جب تک ہم سنیں گے ہی نہیں, جب تک ہم جانیں گے ہی نہیں, جب تک ہم قریب آئیں گے ہی نہیں, غلط فہمیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ ابھی کرنٹ ایشو میں جو ایک سلگتا ہوا میٹر وقف بورڈ کا چل رہا ہے, آپ سب نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, ہمارے غیر مسلم بھائی غلط فہمی کے شکار ہیں. انہوں نے وقف کا مطلب الگ ہی سمجھ رکھا ہے. وقف کا مطلب ان میں سے اکثریت یہ سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کی زمینوں جائیدادوں کو قبضہ کرو اور اس پہ مسجد مدرسے اور قبرستان بناؤ. یہ وقف کا مطلب ہے. وقف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قبضہ کر کے پھر اس طرح کی چیزیں بناؤ. اور یہ لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہے, وہ ہمارے خلاف دشمنی پالنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے اس طرح کی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہیں. غلط فہمیاں دور کب ہوتی ہیں؟ جب علم آتا ہے. جہالتوں سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں, دوریوں سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں. غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا. اب یہ رضی اللہ عنہ بن گئے. سوال یہ ہے کہ ان کے سر پہ تو ایک ایلچی کے قتل کا خون بھی تھا, اس خون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. ہاں, آپ نے معاف فرما دیا. ان کے اسلام لانے میں اس کا بھی بڑا کردار ہے. واہ بھائی واہ, کیا رسول ہے. میں الفاظ سخت استعمال کر رہا ہوں, یہ بڑے پیار سے بات کر رہا ہے. یہ اپنے یہاں بات کے مجھے کھلا پلا رہا ہے, اپنے آدمیوں کو روک کے رکھا ہے, میرا حال چال ہر دن پوچھ رہا ہے, اور میرے سر پہ جو خون ہے جس کی وجہ سے مجھے تو مار دینا چاہیے, اس نے چھوڑ دیا. اطلقوا سمامہ, سمامہ کو آزاد کر دو. اسلام نے دل جیتنے کے 1000 طریقے بتائے اور زمین پر اس کو اتار کے دکھایا ہے. اسی لیے جتنا اخلاق کریمانہ سے اسلام پھیلا ہے, زور زبردستی سے کچھ نہیں پھیلا ہے. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. ایک اور تبصرہ میں کرنا چاہتا ہوں یہیں پر رک کے. آج کل فلمی دنیا کا ایک بہت بڑا ہی شور شرابہ ہے. دا گوٹ لائف آپ سب ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ دیکھ بھی چکے ہوں گے. وہ جو ایک فلم بنائی گئی, اس کا جو واقعہ ہے وہ حقیقت میں ریئل ہے. عبد الرحمن الدوائلج کر کے یوٹیوب پر ایک چینل بھی ہے, جس شخص نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے, اس نے کہا تقریباً یہ 91 کی بات ہے جب میں نے سوشل میڈیا پہ اس واقعے کو, اس قصے کو بیان کیا تھا. اسی قصے کو لے کر اس کو فلمایا گیا ہے, مووی بنا دی گئی. لیکن جو اس قصے کا میسج ہے بالکل اپوزٹ اس کا میسج ہے, فلم کا میسج ہے. میرے بھائیو, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس واقعے سے ریلیٹ میں کر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس قصے میں بھی یہ بات ہے, وہ جانے والا شخص جو جا کے صحراؤں میں صحرا نشین ہو گیا, جس کے ساتھ سچ میں غلط ہوا, وہ نان مسلم تھا, مسلم نہیں تھا. جب انڈیا سے وہ گیا تھا وہ نان مسلم تھا, غیر مسلم تھا, مسلم نہیں تھا. مووی میں مسلم دکھایا گیا پہلے سے, وہ غیر مسلم تھا. وہاں جا کر کسی سعودی شخص کی جہالت کی بنیاد پر اس کے ساتھ غلط ہوا, لیکن بعد میں اسی شخص نے اپنے اسی کفیل کا قتل بھی کیا تھا, اور اس کو قتل کر دینے کی وجہ سے اب ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر فدیہ بنتا تھا, جرمانہ بنتا تھا. لیکن اس شخص کی اولاد نے جب یہ معلوم ہوا کہ میرے باپ نے اس کے پر ظلم کیا ہے اور اس نے اس کو قتل کر ڈالا ہے, تو ان سب لوگوں نے مل کر اس شخص کو معاف کرنے کا فیصلہ فرما لیا. کورٹ میں باقاعدہ سگنیچر کیا اور اپنے حق سے تنازل اختیار کیا. کہا اس ہندی شخص کو ہم معاف کرتے ہیں اور ہم اپنے باپ کا بدلہ اس سے نہیں لیں گے, کیونکہ میرے باپ نے سچ میں اس کے ساتھ غلط کیا ہے. یعنی کہ اس کو صحرا میں رکھا, لیکن وہ اتنا شیطانی نہیں ہوئی جتنا مووی میں دکھایا گیا ہے. مووی میں تو ایک دم وحشی بنا کے دکھا دیا گیا, اتنا نہیں ہوا ہے. بہرحال ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میرے باپ نے اس کے جو حقوق ہونے چاہیے اس میں حق تلفی کی ہے, لہٰذا اسے معاف کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس انسان کو ہندوستان آنے کے وقت اس کو سارے خرچے دیے جاتے ہیں, ٹکٹ کا سب کچھ دیا جاتا ہے, اور ساتھ میں 1,70,000 ریال اس کو بطور تحفہ دیا جاتا ہے. جبکہ قانون کے حساب سے اس شخص کو جرمانہ دینا تھا کیونکہ اس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا, لیکن ان اولادوں نے, اسلام والوں نے اس قتل کا جرمانہ لینا تو چھوڑو, 1,70,000 ریال اس کو بطور تحفہ دیا کہ ہمارے باپ نے تمہارے ساتھ حق تلفی کی ہے, یہ لے جاؤ اپنے بال بچوں کی خیر خیریت کرنا. اتنے سالوں میں جو تمہارا ہرجانہ ہوا ہے اس کو ہم پورا تو نہیں کر سکتے, لیکن ہماری طرف سے بھیٹ ہے. اب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اس کو بولتے ہیں آپ کو کہاں چھوڑ دیں, کہا ایئرپورٹ چھوڑ دو. ایئرپورٹ جب جانے لگا شخص تو کہتا ہے 1 منٹ, بس آخری چیز جو میرے دل میں ہے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا یہ بتاؤ آپ لوگ, کیا آپ لوگ مسلمان ہو؟ ان سب نے کہا ہاں مسلمان ہے. کہا وہ جو صحرا میں میرے ساتھ میرا کفیل بنا تھا, میرے اوپر ظلم کر رہا تھا, وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی مسلمان تھا. کہا پھر تم میں اور اس میں اتنا فرق کیسے ہے؟ کہا وہ جاہل تھا, اس کو شریعت کا علم نہیں تھا, اسے دین کا علم نہیں تھا, اس لیے اس نے ظلم کیا تمہارے اوپر. اور ہم لوگوں کو معلوم ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات, اپنے نوکروں کے ساتھ چاکروں کے ساتھ کیا کرنا ہے, اپنے والدین اور مہمانوں کے ساتھ کیا, ہمیں یہ تعلیمات معلوم ہے, لہٰذا ہم ظلم نہیں کر سکتے. اور جو ہم آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہ اپنے نبی کی
تعلیم کی وجہ سے کر رہے ہیں. اس بندے نے وہیں پر کلمہ پڑھا تھا اور اسلام قبول کیا تھا. اسلام قبول کر کے پھر وہ انڈیا آیا تھا. میرے بھائیوں, ادھوری کہانی آپ کو بتائی گئی جس میں شرف ہے اسلام کی, جس میں عزت ہے اہل اسلام کی, وہ چیز آپ سے چھپا لی گئی ہے. 1,70,000 ریال آپ سے چھپا لیا گیا, اس آدمی کا اسٹیٹمنٹ چھپا لیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں غلط فہمی پھیلانا, اس کو کہتے ہیں مارکیٹ میں اسلامک فوبیا پھیلانا, اور آج کل یہ موویز زیادہ کر رہی ہیں. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ مسلم نوجوان سوشل میڈیا پہ آسکر ایوارڈ کا مطالبہ کر رہا ہے. واہ بھائی واہ, اب مسلمان فلموں کے آسکر ایوارڈ کے لیے ووٹنگ کریں گے اور یہ مانگ کریں گے کہ اس کو آسکر ایوارڈ. یہ دراصل دشمنی ہے سعودی عرب سے, یہ دشمنی ہے اہل اسلام سے, یہ دشمنی ہے اہل توحید سے, کہ اگر ان کے ہمارے دشمن کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, لیکن اہل توحید کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو آزاد وہاں کیا تو سمامہ نے اسلام قبول کر لیا, ان لوگوں نے بھی اس کو معاف کیا اور اس کو تحفے تحائف دیے, تو اس شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ اسلام کا نرالا کردار ہے, یہ ہمارے اسلاف سے چلا رہا ہے اور یہ ہوتا رہنا چاہیے. سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا بیان دے رہے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک. تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے اس پورے روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض اور خبیث چہرہ میری نگاہ میں کسی کا نہیں تھا. فقد اصبح وجهك احب الوجوه الی. اے اللہ کے نبی, کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا چہرہ پوری کائنات میں اس پوری روئے زمین پر سب سے پیارا چہرہ مجھے لگنے لگا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس روئے زمین پر جتنے دین پائے جاتے ہیں آپ کا دین تھوڑی دیر پہلے سارے ادیان میں سب سے خراب دین مجھے لگتا تھا, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پیارا دین تو آپ کا دین مجھے لگنے لگا. آپ کا کردار دیکھنے کے بعد سب سے پیارا دین آپ کا لگنے لگا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی دیر پہلے آپ کا شہر مدینہ مجھے ساری دنیا کا سب سے خراب شہر لگتا تھا, لیکن اے اللہ کے نبی اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ کا شہر مدینہ مجھے سب سے پیارا محبوب لگنے لگا. تینوں باتوں پہ غور کیجئے اور اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے. اسلام قبول کرنے کے بعد ان تینوں کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ کیا نبی کا چہرہ ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے؟ کیا نبی کا دین ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے؟ کیا نبی کا شہر ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے؟ سوالات آپ کی خدمت میں, جواب خود اپنے آپ سے پوچھیے اور پھر سوچئے, اگر نبی کا چہرہ اچھا لگتا ہے تو کیا نبی کا چہرہ ہم اپناتے ہیں؟ اگر نبی کا دین اچھا لگتا ہے تو کیا نبی کا دین ہم اپنا رہے ہیں؟ اگر نبی کا شہر اچھا لگتا ہے تو کیا نبی کے شہر سے محبت کر رہے ہیں؟ یا پھر ہم تینوں میں الٹے چلتے جا رہے ہیں؟ یہ سمامہ ابن اسال نے دنیا کو سکھایا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اور وہاں سے نکلنے لگے. پھر پچھلے قدم آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو بتانا بھول گیا, میں تو عمرے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا تھا, یا آپ کے لوگ پکڑ کے مجھے لے آئے تھے, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فماذا ترا, اب آپ کا کیا فتویٰ ہے, میں عمرہ جاؤں کہ واپس چلا جاؤں گھر؟ مطلب یہ ہوا اسلام قبول کرنے کے بعد انسان ہر قدم پر نبی کریم کے احادیث مبارکہ کو دیکھے گا, ہر عمل پہ نبی کریم کا طرز عمل دیکھے گا. جبکہ مشرکین خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے عمرہ کیا کرتے تھے, اس پہ بھی نبی سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں. آپ ذرا سوچو تو صحیح, ایک اپنے علاقے کا گورنر ہے, ابھی اسلام قبول کیا ہے, فوراً نبی سے فتویٰ پوچھ رہا ہے. کیا منظر رہا ہوگا؟ کیا عام طور سے بڑے لوگ فتوے نہیں پوچھا کرتے؟ ایک گورنر, اپنے قوم کا لیڈر, یہ ہمیشہ سوال کیا جانا پسند کرتے ہیں, دوسروں سے سوال نہیں کرتے, اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے. یہ ماما کا گورنر نبی کریم سے ابھی ترنت اسلام قبول, تو اللہ کے نبی فماذا ترا, آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا فتویٰ, یعنی خود کو نبی کے فتوے کے سامنے, نبی کی حدیثوں کے سامنے, نبی کی سنت کے سامنے ابھی ترنت سرنڈر کیا ہے. اور تاریخ گواہ ہے, لوگ حیران ہیں اتنے کم وقت میں دل کی دنیا اتنی تیزی سے کیسے بدل رہی ہے. آج بھی لوگ مسلم ہوتے ہیں لیکن ایک وقت لگ جاتا ہے پیور بننے میں. آج بھی لوگ صحیح دین کی طرف آتے ہیں لیکن ایک وقت لگ جاتا ہے وہ مضبوطی آنے میں. یہ 3 دن میں اس بندے کے اندر کیا ایسی چینجنگ ہوئی کہ یہ ہر عمل پہ کہتا ہے نبی پاک آپ کے اشارے کے بغیر, آپ کی اجازت کے بغیر میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں. اور دل کی محبت بدل گئی بھائی, محبتیں نہیں بدلا کرتی جلدی, محبت بدل گئی, شہر کی محبت, ملک کی محبت, اور آپ کے چہرے کی دین کی محبت ہی پوری بدل گئی. پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں جاؤ عمرہ کرو, اس سے پہلے تم نے عمرہ کیا بتوں کے لیے کیا ہے, اب اسلام کے طریقے پہ عمرہ کرو گے. گئے عمرہ کرنے کے لیے, مکے کے لوگوں نے دیکھا یہ عمرہ یہ تو اسلام کے طریقے پہ کرنے لگا, ان لوگوں نے ٹپڑی کرنا شروع کر دیا. جیسے آج بھی لوگ بدلتے ہیں تو لوگوں کی ٹپڑیاں ہوتی ہیں. کہا سبوتا, یہ تو بددین ہو گیا, سبوتا تم تو بددین ہو گئے سمامہ. اور لوگ ان کو جملے کسنا شروع کرتے ہیں. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا یہ تو بدل گئے, اس کو مار دو, جان سے مار دو اسی مکے کی وادی میں. پھر ان میں کچھ دانشوروں نے کہا کہ نہیں, یہ معمولی آدمی نہیں ہے, اس کے یہاں کا گیہوں ہمارے یہاں آتا, پھر ہم لوگ کھاتے ہیں, اس کو مار دو گے گیہوں بند ہو جائے گا. تو مار تو نہیں سکتے. سبوتا تم تو بددین ہو گئے سمامہ.
اب میرے بھائیوں آج بھی جن لوگوں کو جملے کسے جاتے ہیں, ستائے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے, حق قبول کرنے کی وجہ سے, جواب یاد کر لو سمامہ نے کیا جواب دیا تھا. سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے کہا لا میں بددین نہیں ہوا ہوں ولکن اسلمت مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہوں, اسلام لے آیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, اب میں مسلمان بن گیا ہوں, میں بددین نہیں ہوا ہوں. اور اس کے بعد پلٹ کے پھر جواب دیا, کہا سنو مجھے بددین کہتے ہو, واللہ لا یاتیکم حبۃ حنطۃ حتی یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو گیہوں میں یمامہ سے تم لوگوں کو بھیجا کرتا تھا, بزنس کرتے تھے, کہا جو میں بھیجا کرتا تھا جب تک اب میرے پیغمبر کی اس پہ مہر نہیں لگے گی, جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے, ایک دانہ بھی تم کو نہیں دوں گا. معلوم کیا ہوا, اسلام لانے کے بعد آدمی تجارت و کاروبار بھی اسلامی اصول کے مطابق کرے گا. ادھر آپ نے دیکھا عمرے کے بارے میں بھی نبی سے پوچھا تھا, اور وہاں نبی نہیں ہے مکے میں, تو کہہ رہے نبی جب تک اجازت نہیں دیں گے ایک دانہ بھی تم کو نہیں دوں گا. معلوم یہ ہوا کہ عبادت بھی نبی کے اصول پر اور تجارت بھی نبی کے اصول پر. جب مکے والوں نے دیکھا ایک سردار کی زبان ہے, کبھی پلٹنے والا نہیں ہے شخص, یہ سیریس ہے, سچ میں آج کے بعد سے گیہوں نہیں امپورٹ کرے گا, ادھر نہیں بھیجے گا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, خط لکھتے ہیں وہاں کے قریش کے لوگ, بڑے بڑے لوگ, اور اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امامہ کے گورنر نے سمامہ نے ایسا ایسا کہہ دیا ہے, اور سچ میں آج کے بعد سے ہم لوگوں کو کچھ نہیں دے گا, ہمارے ہاں تو لوگ بھوکے مر جائیں گے. اللہ کے نبی کو حوالہ دے رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن ہے سامنے والا. احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آکرمن کرنے والے لوگ نبی کریم کے پاس آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, اے اللہ کے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد تمہیں واسطہ ہے اللہ کا. واسطہ کس کا؟ اللہ کا. تمہیں واسطہ ہے اللہ کا, تمہیں واسطہ ہے ہماری اور تمہاری رشتہ داری کا, تم تو ہمارے ہی قبیلے سے ایک انسان ہو, یہ اپنے آدمی سمامہ کو کہہ دو کہ یہ گیہوں کی اجازت دے دے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر آپ قربان جائیے, اپنے جانی دشمن کو نبی پاک نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھا کہ ہاں موقع اچھا آیا ہے, گیہوں بند کروا کے مکے میں بھوکمری میں کروا دیتا ہوں. یہی لوگ تھے جو 3 سال تک کے لیے ہمارا کھانا پینا بند کر کے شیب ابی طالب میں جکڑ کے رکھا تھا. یہی لوگ تھے جنہوں نے احد کی وادی میں میرے اوپر حملہ کر کے میرے دانت مبارک کو شہید کیا ہے, مجھے قتل کرنے کی پوری کوشش کی تھی. آج موقع آیا ہے, میں ان کو آج سبق سکھاؤں گا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں اجازت دیتا ہوں, اور سمامہ آج کے بعد سے گیہوں نہیں روکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ کو بلایا اور کہا نہیں, بھوک ہڑتال مت کرو, لوگوں کے پاس وہ اناج بھیجو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اجازت عطا فرما دی. سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قسم دی تھی وہ قسم بھی پوری ہو گئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کی خدمت کرنی تھی وہ آپ نے کر بھی دیا. آپ نے اس بیچ میں اپنی دشمنی کو نہیں آنے دیا. یہ سمامہ ابن وصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ ہے. اس میں بڑی عبرتیں ہیں, بڑی نصیحتیں ہیں, ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اسلام قبول کرنے کے بعد پورے طریقے سے اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج کل ماحول ہے ربیع الاول کا, بدعات و خرافات, جس کا اسلام میں کچھ حیثیت ہی نہیں, اسلام میں جس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے, ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ اسلام پہ پورے داخل ہو جاؤ. میرے بھائیوں, یہ اسلام میں داخل ہونا تو دور کی بجائے اسلام کے باہر جا رہے ہیں. یہ سراسر بدعت ہے, واضح بدعت ہے. اس بدعت میں نہ تو آپ شریک ہوں, نہ اس کے جلوس میں شریک ہوں, اور نہ ہی اللہ کے واسطے ایسی کوئی چیز بیچیں جو اس میں استعمال کی جاتی ہے, مثلا جھنڈیاں, جو بھی آپ, اگر آپ بدعت میں کسی طریقے سے بھی حصے دار ہو رہے ہیں تو اتنے بقدر آپ کی گرفت اللہ کے یہاں ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعت اور اہل بدعت کے شر سے محفوظ رکھے, آمین یا رب العالمین.